بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ پچھلے 3 دن جو تھی وہ 4 دن بلکہ ہم نے پنجاب کے اندر چھٹیاں منائی ہیں، لاہور کے اندر کیونکہ بسنت کا میلہ تھا، اور بڑا ٹف ڈیسیجن تھا میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے بھی یہ کہ جو اسلام آباد میں حادثہ ہوا ہے مسجد کے اندر، مسجد کا امام بارگاہ کے اندر، اس حادثے کے بعد جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ اگر یہ کیا جاتا کہ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دی جاتی تو یہ بھی ان کا ذوق اور شوق تھا، جو کہ یہ دہشت گرد ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی یونٹی کی جو ایگزیبیشن ہے وہ نہ کرے۔ وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ تھا، لیکن بہرحال سرکاری طور پہ جتنی بھی رسومات تھیں وہ بسنت کی کینسل کیں۔ لوگوں نے ان ساری چھٹیوں کے اندر ظاہر ہے جہاں پہ بسنت کو منایا، صرف لاہور کے اندر بسنت کو، وہاں پہ میرے خیال میں بہت زیادہ غمگین بھی تھے لوگ، اور ذاتی طور پہ جب یہ خبر پتہ چلی ہے تو یقین کیجئے کہ رات کو سونا جو تھا وہ محال تھا کہ 30 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شہادت پا چکے ہیں۔ تقریباً 125 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں گئے، اور پیمز کے ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنے پیشنٹ آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اسٹریچر نہیں تھے، اور وہاں پہ جو سٹنگ ایریا تھا وہاں پہ بھی ساری لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ بڑا ظاہر ہے ایک بڑا غمگین لمحہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ غمگین لمحہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر پچھلے 20 سال دیکھ لیجئے تو اس طرح کے لمحے جو ہیں وہ ہم گزارتے جا رہے ہیں۔ بہت سی غلط فہمیوں میں ہم نے وقت گزارا، اور ہم نے بہت سی غلط فہمیوں میں وقت کو ضائع بھی کیا آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ نظریاتی ہیں، یہ گڈ ہیں، یہ بیڈ ہیں، سب لانتی باتیں تھیں۔ دہشت گرد ہے، اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انتہائی سکسیس سٹوری جو نکلی، اور وہ کردار جو کہ میرے خیال میں جس پہ کہ پاکستان کو فخر کرنا چاہیے، وہ اون کا تھا۔ وہ لڑکا جو کہ پچھلی صف میں کھڑا تھا، اور یہ لڑکا جو ہے یہ جے ڈی سی کے لیے بھی بڑا وہاں پہ علاقے میں کام کرتا ہے۔ یہ اس لڑکے نے دہشت گرد کو اندر جانے سے روکتے ہوئے اپنی جان کو بھی شہادت کا نذرانہ دیا، اور اگر یہ شخص جو تھا وہ آگے چلا جاتا اور سینٹر میں کہیں پہنچ جاتا تو یقین کیجئے وہاں پہ سینکڑوں لوگ تھے جن کی شہادت ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی ہی 1-2 صفوں کے اندر یہ سارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس میں جو شہادتیں تھیں، ظاہر ہے ہر شہادت جو ہے وہ ایک گھر کا افسانہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کم ہوئی۔ اس کے اوپر دوبارہ سے بات کریں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرے کہ مسجد میں دھماکہ کیوں ہوا، امام بارگاہ میں دھماکہ کیوں ہوا کرتے تھے، اب کم ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر زیاد بخاری صاحب شامل ہیں۔ السلام علیکم زیاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ انتہائی محترم ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ساتھ ہیں ہمارے ساتھ۔ انتہائی محترم ڈاکٹر ظہیر الحسن بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پہ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حافظ محمد طاہر اشرفی جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں۔ میں سارے معاملے کی تحقیق میں نہیں چاہتا، لیکن یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ یہ شخص جو پکڑا گیا ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، یہ دہشت گرد جو ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، اور یہ ماں کو مل کے بھی گیا، اور ماں جہاں سے پکڑی گئی وہ بڑا ایلیٹ علاقہ ہے اسلام آباد کا، اور یہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، کیونکہ یہ ظاہر ہے آج کل ٹیلی فون کے اوپر یہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے وہ پاکستان کی ایجنسیوں نے گھنٹوں کے اندر کر دیں، اور رات کو تقریباً 3 بجے جب یہ حادثہ پیش آیا تو یہ سارے لوگ جو تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، غور فرمائیے کہ اگر اس چیز کی کبھی کوئی ہندوستان فلم بنائے گا تو اس میں ہیرو کس کو دکھائے گا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے نظریات کی خاطر ماں کے پاؤں کو، چرنوں کو چھو کے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، بہنوئی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے رابطے میں ہے۔ یہ نظریات کس طرح کے ہیں جس کو کہ ہم ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے یا کسی فرقے سے یا کسی مسلک سے یا کسی نظریے سے بھی نہیں ہے۔ خودکش حملہ آور ہیں، یہ سارے پیڈ لوگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے پیڈ کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ ہندوستان سے ہوتے ہیں۔ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ امریکہ کا جو اسلحہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہاں سے آتا ہے۔ یہاں پہ بھی ان کے پاکستان میں سہولت کار ہیں، لیکن سوال صرف ایک ہی ہے جو میں اپنے مہمان سے شروع کروں گا۔ ڈاکٹر ضیاء صاحب آپ سے اجازت ہے شروع کر لوں۔ مجھے صرف یہ فرمائیے کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ پورا ایک سیکنڈ ٹھہر لیجیے گا، بس بات ختم ہوگی. اشرفی صاحب فون جو اس وقت پہ اٹھاتے ہیں نا، میں پہلے ہی سوچ رہا تھا وہ بیچ میں فون اٹھائیں گے، معافی کے ساتھ. اشرفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی بس الحمدللہ. اشرفی صاحب بس یہ فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ جو امام بارگاہ میں جو شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا قصور پاکستانی ہونا ہے سب سے پہلے تو، اور مسلمان ہونا ہے. آپ مجھے بتائیے، پچھلے سال جب دارالعلوم حقانیہ کی مسجد میں اسی طرح کا خودکش ایک پٹا تھا تو ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور بھی پاکستانی ہونا تھا. یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ ایک جنگ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے. ہاں، آپ مسلمان ہیں تو اس میں جو اسلام دشمن ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، جو پاکستان دشمن ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ٹھیک. اور آپ کو یہ جنگ لڑنی ہے. ہم اف اور بٹ کر کے ادھر ادھر کر کے اس سے رائے فرار نہیں اختیار کر سکتے. آپ کی بات بالکل درست ہے علامہ صاحب. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جنگ نہیں لڑنی، ان لوگوں کو جو پکڑے جاتے ہیں ان کو سر عام لٹکا دینا چاہیے تاکہ عبرتناک سزا نظر آئے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے جو بات کہی، میں نے 3 دن پہلے اس ملک کے ذمہ داروں کو کہی ہے کہ فیئر ٹرائلز قوم کے سامنے کرو، ان کے چہرے دکھاؤ، ان کے سہولت کاروں کے چہرے دکھاؤ جو فضا بناتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ بلال بھائی وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو حکومت نے قومی پیغام امن کمیٹی بنائی ہے، اگر ہمیں کام کرنے دیا گیا تو انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ سہولت کاری بھی کریں، آپ دہشت گردوں کے لیے فضا بھی بنائیں اور آپ معزز بھی کہلائیں. 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا. یا پاکستانی بن کے، مسلمان بن کے مسلمانوں کی طرح رہیں، پاکستانیوں کی طرح رہیں، یا پھر وہ جو منافقین اور فساد پھیلانے والے ہیں پھر ان کی طرح ان کے چہرے بے نقاب کیے جائیں. ان کے چہروں کے اوپر کالے کپڑے ڈال کے سامنے نہ لائے جائے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو علامہ صاحب. حافظ جی یہ فرمائیے کہ دیکھیں نا، وہ لڑکا جو ہے، وہ منوس جو ہے، وہ اپنی ماں سے رابطے پہ ہے، اپنی ماں سے ملا ہے. ماں جو ہے وہ انتہائی اچھی جگہ پہ اسلام آباد میں مقیم ہے اپنے بہنوئی کے ساتھ. تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم کسی نظریے سے لڑ رہے ہیں، کسی ریاست سے لڑ رہے ہیں، ہم کن سے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک نظریہ ہے خارجیت کا، آپ اس نظریے سے لڑ رہے ہیں اور آپ ان تمام ریاستوں کے نشانے پر ہیں جن کو پاکستان اور اسلام کھٹکتا ہے اور جو پاکستان کو مضبوط پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے، جس میں ہندوستان ہے، جس میں افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت کے کچھ لوگ ہیں، جس میں اسرائیل ہے. یہ سارے جو مئی کے بعد ایک پہلے ہی آپ ماشاءاللہ ایٹمی قوت تھے، مضبوط فوج رکھتے تھے، اب مئی سے آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے فاتح بھی بن گئے دنیا کے اندر. تو اب آپ کو کس طرح وہ کس انداز میں کنٹرول کریں، وہ سارے ہیلے کریں گے. لیکن اس قوم اشرفی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں؟ ایک بات، یہ پیسے لے کے کر رہے ہیں یا یہ نظریاتی ہیں؟ کیونکہ یہ جو ماں نے بھی اجازت دی ہے کہ جا بیٹا جا کے تو مر جا، اس نے تو کہا ہوگا نا جا کے شہید ہو جا. اور یہ ہم کہیں کوئی ڈاٹس ایسا تو نہیں ہے ملا نہیں پا رہے؟ نہیں، دیکھیے بلال، یہ تینوں چاروں چیزیں ہیں. یہ جو فتنہ ہے ہندوستان ہے اور فتنہ ہے خوارج ہے، اس میں دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. کہیں پہ نشہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں پہ نظریہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں پہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے. اور آپ کو ان سارے محاذوں کے اوپر جنگ لڑنی ہے. آپ کے علماء کو، محراب و منبر کو اب یہ نہیں کرنا کہ وہ فلانا گڈ اور بیڈ ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے. نہیں، جو اس ملک کا دشمن ہے، جو اس قوم کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے. حافظ جی آخری سوال جلدی سے مجھے یہ بتا دیجئے. دیکھیے، ایک میں جگہوں کے نام نہیں لے رہا، پاکستان کے اندر یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کہ اربوں روپے کی کاشت ہوتی ہے، وہ چیز جس سے کہ نشہ بنتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی دہشت گرد نہیں کر رہا، وہ ہماری ملک کے امیر لوگ، کاشتکار لوگ بھی نہیں، ٹاپ رینک پولیٹیشنز، ان کی جائیدادیں ہیں وہ ساری زمینیں.
ہم ان کو تو آج تک بند نہیں کر پائے کہ نشے کا پیسہ جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال نہ ہو. یہ سارے لوگ ون پیج پہ کب آئیں گے؟ بھائی جان میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ریاست، میں بھی 1986 سے یہ سب دیکھ رہا ہوں جی، اس وقت جو ریاست کی پالیسی ہے، میں نے کبھی اتنی کلیئر پالیسی نہیں دیکھی ہے. ہمارے سپاہ سالار جو ہے فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف واضح اور کلیئر کہہ چکے ہیں کہ جس کو پاکستان سے بات، دو ہی راستے ہیں، یا دہشت گردوں سے تعلق رکھو یا پاکستان سے تعلق رکھو. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو قومی پیغام امن کمیٹی بنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قوم کو ایک بیانیہ دیں کہ یا ہم دہشت گردوں کا ساتھ ہیں یا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ جو قرآن کریم میں کہا گیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بہت اچھی بات. یاد رکھو یہی فسادی ہے. طاہر بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ایک پیج پہ نہیں ہونا، ہمیں اپنا ایک بیانیہ بھی جاری کرنا ہے. لیکن ضیاء صاحب آپ کی طرف توجہ دلواؤں گا، بیانیہ ایک دینا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیانیہ بھی سب کا ایک ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کے منسٹر آف انٹیریئر افیئرز جو ہیں وہ آ کے کہیں گے کہ یہ سیلفی اسکول آف تھاٹ ہے، تو پھر بیانیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یقیناً یہ جو معاملہ ہوا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موسوم اور منسوب اس جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے نمازیوں کے ساتھ ایک بربریت کا، ظلم کا، سفاکیت اور کوئی پہلا نہیں ہے. یہ پہلا نہیں ہے پاکستان میں. ہم اس سچی بات جتنی بھی مذمت کریں، جو کچھ بھی کہیں، میں کہتا ہوں وہ کم ہے. جو کچھ بھی کہہ لیں وہ کم ہے. اور یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ پاکستانیت کا قتل ہے. اور لیکن ایک بات میں کہہ دوں، جی، ان شہداء کے مقدس خون سے پاکستان کو استحکام ملے گا. اللہ کبھی اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. اب ہم نے کہا ہے یا 20 سال سے یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے وعدے ہیں. ٹھیک. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یقیناً یہ قوم پاکستانی، یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ پاکستان میرے اللہ کی منشا ہے، اور پاکستان کا ایٹمی قوت بننا اور عالم اسلام کا پشتی بان بننا یہ میرے اللہ کی حکمت ہے. اس میں بڑے راز پوشیدہ ہے. حرمین شریف کا محافظ بننا، تو یقیناً اللہ نے پاسوں سے کام لینے. تو یہ جو جنگ ہم جس سے گزر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اس میں والعاقبۃ للمتقین، آخری نتیجہ وہ ہمارے حق میں نکلے گا. جہاں تک تعلق ابھی آپ نے فرمایا قومی بیانیہ، جی، قومی بیانیہ ہم دے چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر علامہ طاہر محمود اشفی صاحب فرما رہے تھے. تو ہم نے سب نے مل کر پیغام پاکستان، جس سے موسوم ابھی ہم نے یہ قومی پیغام امن کمیٹی بنائی ہے، وہ پیغام پاکستان کی شکل میں ہم نے قومی بیانیہ دے دیا ہے. وہ اس کا اظہار ہو چکا ہے. اب جو ابھی خواجہ صاحب نے بات کہی ہے کہ سلفی فکر کے ساتھ اس کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں یا تو انہیں سلفی فکر کا صحیح طور پر ادراک و احساس نہیں ہے کہ سلفی فکر کسے کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جو نہیں میں عرض کرتا ہوں، نہیں، بعض اوقات مذہبی چیزیں، دینی چیزیں گہرائی کے ساتھ ہر بندے کے ادراک میں نہیں ہوتی. میں حسن ظن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں. پاکستان کے اندر سلفی فکر سے منسلک لوگ جو ہیں انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث کے ساتھ خود ان کی بہت تعلق داری ہے. میں نے خود ان کو، پروفیسر ساجد میر صاحب جب فوت ہوئے ان کے شہر میں، تو اور ان کے جنازے پہ جو انہوں نے وہاں پہ اظہار خیال کیا تھا نا اہل حدیث کے حوالے سے، وہ سننے والا تھا. تو میں وہاں سے یہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ خود خواجہ صاحب کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ سلفی فکر کیسے کہا جاتا ہے. لیکن میں یہ واضح کر دوں، جو انسانوں کو اس طرح پاکستان کے اندر اور نمازیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے، خودکش حملوں کا نشانہ بنائے، اللہ کی قسم وہ کوئی فکر نہیں، کوئی اس کا مسلک نہیں. وہ دہشت گرد ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ہے نا، یہ کہنا آسان ہے کہ دہشت گرد کا کوئی تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، لیکن دہشت گردوں کا مسلک کوئی نہ کوئی تو ہے نا. تو ڈیفنس منسٹر نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ ذمہ دار آدمی ہے نا، انہوں نے ایسی تو نہیں ایک بات کہہ دی. ظاہر ہے وہ شخص جو ہے وہ کسی نظریے سے گیا ہوگا نا، وہاں پہ ماں سے بھی اجازت لے کے گیا ہے، ماں کے پاؤں پکڑ کے سینے سے لگ کے گیا ہے، رابطے میں ہے. ہم ڈینائل میں تو نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نام ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، حالانکہ جنگ کے ساتھ نظریہ جڑا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہرحال ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے مشہور و معروف نظریے موجود ہیں فقہی حوالے سے، وہ ظاہری طور پر تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود دہشت گردی اب ایک الگ سے نظریہ بن چکا ہے، بے شک، اور اس کو سپورٹ مل رہی ہے، اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے. ابھی کچھ نہ کچھ اگر سلسلہ کم ہوا تھا تو اس میں جو ہمارے مہربان ممالک ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ اس میں ہمیں ان کا کلا کما کرنا ہے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی ان کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ یقیناً ہے، وہ باطل ہے، یقیناً سوچ باطل ہے، لیکن اس کو اسلام کا رنگ دے کر ان کو بھڑکایا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، اور اسی شوق میں تو آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ فرض کیجیے آپ جو کہہ رہے ہیں، اور میں کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو کتنا اچھا ہوتا مثال کے طور پہ تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے، منیب صاحب جو ہیں وہ پچھلی پہلی صف میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوتے، پھر آپ کی بات میں ایک وزن بھی بنتا. جب ہم یہ وزن 75-76 سالوں میں بنا نہیں سکے، پھر ہم جب کنڈیم کرتے ہیں تو دیکھیں بلال بھائی، یہ تو آپ کی بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے جو عمائدین ہیں، بزرگان ہیں، اگر وہ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تو دشمن کو یہ موقع نہ ملتا. ہمارا یہ مل بیٹھنا، اس سے بھی دشمن کو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ سارے بڑے تو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو دوسرا کافر کہتا ہے، اس کو کافر کہتا ہے، اس کا مارنا واجب ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے. اس سے بہت سے ذہن بدلتے ہیں خالی ہمارے مل بیٹھنے سے. لیکن اگر ہم ہماری اپنی غلطیاں ہیں نا کی ہوئی، یقیناً اگر جنازوں میں شریک ہو تو الحمدللہ اس دفعہ یہ ضرور محسوس ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور دانشور جو تھے ان جنازوں میں شریک تھے، نمایاں شریک تھے، اور پہلے سے زیادہ تعداد شریک تھی. لیکن وہ میٹر نہیں کرتے. درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم کہہ لیں، دوسرا قدم کہہ لیں، اس طرف لوگ متوجہ ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ایک آشنائی حاصل ہوئی ہے کہ اصل دشمن جو ہے وہ کوئی اور ہے جو ہم کو لڑانا چاہتا ہے. بلال بھائی اس میں ایک جملہ مجھے آپ کی اجازت سے، اس موقع پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو زخمی ہوئے نا اس حادثے میں، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کی قیادت وہاں پہ پہنچی ہے، اور تمام خون دینے کے لیے تمام مسجدوں کے اندر ان کے لیے دعائیں کی گئی، شفاعت. آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اس بات کو ڈینائل نہیں ہے، لیکن وہ ایک قومی نظریے کے طور پہ سامنے جو بات آنی چاہیے نا، وہ لیڈرشپ پہ آئے گی، وہ سیکنڈ ریٹ لیڈرشپ یا تھرڈ ریٹ لیڈرشپ پہ نہیں آ سکتی. ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ظہیر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی، آپ کا مقدمہ بھی سنا، تو میں تھوڑا سا جو ہے نا ڈیفرنٹ اینگل سے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع کروں گا کہ بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ مسجد تھی یا امام بارگاہ تھی، اور اسی لیے ہم بار بار یہ بات عرض کیا کرتے ہیں کہ مسجد الگ ہوتی ہے، امام بارگاہ الگ ہوتی ہے. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسجد اور امام بارگاہ ہوتی ہے. تو یہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ اور امام بارگاہ یعنی دونوں ساتھ ساتھ تھے، جس میں کہ جو ہے نا دھماکہ ہوا. نمبر ایک. نمبر دو، یہاں پر بلال بھائی 2-3 باتیں دیکھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہماری جو وکٹم کمیونٹی ہے اس کا ریاکشن کیا تھا. بہت ہی اچھا ریاکشن تھا، پرامن طور پر اور بڑی اسپرٹ کے ساتھ. میں خود پیمز ہاسپٹل گیا، زخمیوں کو میں نے دیکھا، شہداء کے ورثاء کو میں نے دیکھا، اور زخمیوں کی اسپرٹ جو ہے نا وہ بھی دیکھنے کے قابل. نمبر ایک. نمبر دو، میں اس میں جملہ ایڈ کروں شاہ جی، میں ایک جملہ ایڈ کروں بالکل باہر سے رہتے ہوئے. یہ جو وکٹم کمیونٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کیا 76 سالوں میں. الحمدللہ انہوں نے اپنا سینہ پیٹا ہے نا، تو یہ تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہوئی. جی لیکن بلال بھائی ماں کو بھی تو چاہیے نا کہ اپنے بچوں کا خیال کرے نا. یہاں پر جو ہے نا وہ اب یہی تو نہیں ہے نا کہ سب یہ کہ بچہ بڑا اچھا ہے، بچہ تو بڑا اچھا ہے تو ماں کا کیا کام ہے؟ ماں کا بھی تو کچھ کام ہے نا. اب یہاں پر میں آتا ہوں کہ تیسری بات جو تھی نا وہ ماں کا کردار کیا. ماں کے کردار پر یہاں پر 2-3 کوسچن جو ہے نا اٹھتے ہیں. نمبر ایک، ابھی یہاں پر ماشاءاللہ قبلہ محمد حسین اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. تکفیری سوچ موجود ہے. اور مجھ سے پوچھیں اسی امام بارگاہ کے 15 منٹ کے فاصلے پر، واکنگ 15 منٹ کے فاصلے پر، تکفیری لوگ گورنمنٹ کی اجازت سے وہاں پر کھڑے ہو کر کراچی سے آ کر لوگوں کو ورگلا بھی رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے، اور اپنی تکفیری سوچ کو علن اعلان جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے پیش بھی کر رہے. لیکن یہاں پہ شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی بات جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر لا علم ہے. نہیں، لا علم نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے.
وہ کوئی شیعہ نہیں ہے کہ جی اس کو کہا جائے کہ جناب جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہے نا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے نا, اور اگر غلط ہے تو پھر یہاں پر بیٹھ کر کہہ دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, پھر ذمہ دارانہ آ کر کہے نا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, ان کو انکاؤنٹر کرے. انہوں نے کون سا کسی غار میں بیٹھ کر یہ بات کی ہے, یہ پہاڑوں پر چڑھ کر انہوں نے عملی طور پر بات کی. نمبر ایک. نمبر دو, اب آگے چلتے ہیں بلال بھائی, اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ماں کا کردار کیا ہے. ماں کا کردار یہ ہے کہ ابھی تک پمز ہاسپٹل کے اندر جو زخمی پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپیلیں کر رہے ہیں, ابھی تک کسی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کی طرف سے جو اربوں روپیہ بسنت پر جشن منانے کے لیے خرچ ہو رہا تھا یہاں پر جو ہے زخمیوں کے لواحقین کو جا کر دے دیں یا شہداء کے لواحقین کو جا کر دے دیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پورامن تو ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی جب تک آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روئے نہیں تو ماں دودھ نہیں دیتی, تو یہاں پر جو ہے نا رونے بھی نہیں دیتے اور پھر دودھ بھی نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ یہاں پر کسی نے ابھی آتا ہے, آپ نے کہیں سے سنا ہے کہ کسی نے اعلان کیا؟ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں, ان کے پاس فنڈ ہیں بسنت منانے کے لیے, اور وہاں پر جو ہے نا جشن پر اربوں روپے کی خوشی کی جو ہے نا وہ سامنے چہروں پر آ جائے. ان شہداء کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں اللہ کی خاطر نماز پڑھنے گئے تھے, اور عبادت کا وہ یہودیوں کی ہو, وہ عیسائیوں کی ہو, وہ ہندوؤں کی ہو, وہ مسلمانوں کی ہو, وہ کسی فرقے کی عبادت گاہ ہے, معبد اسے کہا جاتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں تھے, پہلا سجدہ کر چکے تھے. تو جہاں پر آ کر جو ہے نا ان پر ظلم ہوا, اور اگلا ظلم کیا ہوا ہے؟ اجتماعی جنازے نہیں ہونے دیے, اور ان کو شایان شان ودا نہیں کیا اسلام آباد سے ماں نے, کہ وہ کہتی ہے یہ میرے بچے ہیں, یہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں, یہ گلگت بلتستان کے اندر, یہ کے پی کے اندر جا رہی ہیں, یہاں سے میں ودا کروں گا سینے سے لگا کر. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آ کے ظہیر بھائی آپ کو شامل کروں گا. میں یہاں پہ مجھے اگر ذہن میں صحیح بات آ رہی ہے تو میں نے صبح ایک کلپ دیکھا تھا ظفر بھائی کا جے ڈی سی سے, انہوں نے آن کے لیے جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے اعلان کیا ہے کمپنسیشن کا, لیکن وہ ذاتی ہے ایک معاملہ بالکل. اور 2 مہینے بعد آن جو تھا, جو شہید ہوا بچہ, اس کے ساتھ لڑتے ہوئے دہشت گرد کے ساتھ, اس کی 2 مہینے کے بعد شادی تھی. ایک غم خاندان کا جو ہے اگر اس پہ بھی قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی تو ہم یقیناً کسی ڈینائل کا شکار ہیں. وقت سوال لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے اس سانے پہ جس پہ کہ ہم سب کا بہت ہی زیادہ دل جو ہے وہ اداس بھی ہے. بات میں جاتے ہوئے کر رہا تھا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. ظاہر ہے پرائیویٹلی جو بھی کرے, لیکن اس کا تعلق بسنت سے کوئی نہیں ہے کیونکہ بسنت لاہور میں تھا, وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے. لیکن ماں کا ایک کام ہونا چاہیے. شاہ جی, بڑے ادب کے ساتھ آپ نے بالکل مجھے سچی بات بتانی ہے. ایک اسٹیٹ اونڈ اگر فیونرل نہیں ہو سکتا تو نماز جنازہ تو ہو سکتی ہے نا. آپ لوگوں نے تو ان بچوں کو جو 30-35 بچے شہید ہوئے ان کو کلیکٹیو نماز جنازہ بھی نہیں دیا. آپ نے ان کو اس طرح سے بکھیر دیا جیسے وہ لاوارث ہیں. سب سے پہلے تو بلال بھائی تعداد 32 نہیں ہے بلکہ 50 سے زیادہ ہے. سر میرے خیال میں تو 50 سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ ہے. اور جو زخمیوں کی تعداد ہے, وزیر اطلاعات کے بقول جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 170 تو زخمی ہے جی. تو تعداد کی بہت زیادہ ہے. ان میں سے کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے, کتنے اللہ سلامت رکھے, ان کو صحت دے. باقی رہ گیا معاملہ جنازے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ سمجھا کہ اگر ان کے جنازے ایک ہی جگہ پر ہو گئے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, اس کو منتشر کر دیا جائے. اور لیکن وہ ان کو پھیلایا گیا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس مکتب کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ ایک چیز جو ایک 4 دیواری میں ہو سکتی تھی وہ پورے ملک میں پھیل گئی. آنر دینے کی بات ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے طاہر صاحب کو آنر دیا, آپ کے مدرسے میں آئے, انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی, جی بالکل آنر دینے کی آنر دیا. اور کیا بس معاملہ میرے لیے تو مطلب غم تھا, دکھ تھا. ٹھیک ہے, وہ میرے غم میں شریک ہوئے, تعزیت کی, وہاں آ کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, ایک میزبان کی حیثیت سے میرا جو بنتا تھا وہ میں نے کیا وہاں پر. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے یہ تو نہیں ہے کہ حقائق جو ہیں وہ دب جائیں. تو اگر یہ فیصلہ کرنے دیا جاتا, ایک جگہ پر جنازہ ہوتا, تو اس کا نتیجہ کچھ اور یکجہتی کی صورت میں سامنے آتا. لیکن یہ مختلف جگہوں پہ جنازے ہوئے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں الٹا ایک معاملہ پورے ملک میں پھیل گیا. یکجہتی نہیں چاہتے ہاں جی, یا ہم ڈرتے ہیں کسی سے؟ نہیں, ڈر والی کون سی بات ہے. دیکھو موت سے بڑھ کر کیا چیز ہے. ابھی میں نے آپ کو نوجوان کی ایک ویڈیو دکھائی, ایک مرنے سے پہلے, شہید ہونے سے پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو بہانہ ہے میرے لیے مولا علیہ السلام ملاقات. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی تفرقے نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کسی تفرقے میں نہیں پڑے ہوئے, یہ جو ڈیفنس منسٹر بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہے. دوسری طرف آپ 30-35 جنازے اکٹھے کر کے ان کو آنر نہیں دے سکے, تو آپ کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ جو وہاں پر آئی جی صاحب ہے, ان کے کزن کو کہا جا رہا ہے وہ شہید ہو گیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, لیکن اسے ایک کو بہانہ بنا کے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا قصور کوئی نہیں. بات تو یہ کہ وہ بھی ہمارا ہی ہے نا.
جی وہ بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا نا، اس کے رشتہ دار ہو یا نہ، سارے رشتہ دار ہیں، کلمہ گو بھائی بھائی ہیں آپس میں، یہ تو سارے ہمارے بھائی بیٹے شہید ہوئے، تو لہٰذا اس کو بہانہ بنا کے جان چھڑانا تو یہ ایک تحصیل اللہ حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کو کارروائی کیا کی گئی ہے۔ حکومت وقت نے بہت بڑا اور اچھا اور مستحکم میرے خیال میں فیصلہ کیا جو کہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک ایسی جماعت کو ختم کیا اور اس کو بین کیا جو کہ انتہائی اختلاف کی باتیں مذہب کے نام پہ کر رہی تھی۔ نام نہیں میں چلو لیتا، ساروں کو پتہ ہے، لیکن یقین کیجئے جب سے حکومت نے وہ سخت قدم اٹھایا نا، ہمیں فونوں پہ تھریٹ آنے بند ہو گئے، ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر تھریٹ آنے بند ہو گئے، ہماری جو زبان تھی جو پہلے بہت زیادہ دبی ہوتی تھی اس کو ایک تازہ ہوا مل گئی۔ تو یہ کہنا کہ نظریاتی لوگ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مذہب کا آڑ لے کر ایک دہشت گردی نہیں کر رہے، ہم کب تک ڈینائی کریں گے اس بات کو؟ نہیں بلال بھائی، میں اس میں بالکل واضح ایک رائے رکھتا ہوں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے نا سچی بات جو دینی بصیرت اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کی بنیاد پہ یہ بات دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستانیت کے خلاف جنگ ہے، اس بات کو سمجھیں، اور اسلام کے نام پر جو سادہ لوگ ہیں نا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ نظریاتی اور یہ کوئی اختلافی اور فرقہ واریت کی جنگ نہیں ہے۔ 100% میری بات سنیں، مولانا حامد الحق صاحب جو تھے کوڑا کھٹک میں، وہ میرے ساتھی تھے اسلامی نظر کونسل میں، ڈاکٹر صاحب کے بھی وہ ساتھی تھے، انہیں شہید کیا گیا اسی خودکش حملے میں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو شہید کرنے والا کون ہے؟ ان پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوگا نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نقطہ نظر ہے، یہ مسلکی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ کس کی بنیاد پہ؟ یہ سلفی فکر جس کی بات کر رہے ہیں نا، سلفی فکر کی دنیا میں اس وقت جو علم برداری کرنے والے وہ سعودی عرب کے علماء ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہمارے استاد شیخ محمد بن صالح العثیمین صاحب تھے، شیخ صالح فوزان، ان کے فتاوے ہیں اس پر۔ وہ کہتے ہیں خوارج جو ہیں، یہ خارجی فکر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی انہوں نے پہچان کرائی کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ریاست جو مسلمان ریاستوں کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں، عوام کو نشانہ بناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیز کی علامتیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ گمراہ لوگ ہیں، اور یہ انہوں نے ان کے بارے میں جو فتاوے دیے ہیں ان کے وہ وہی ہیں جو آج ہمارے سپہ سالار اعظم جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے فرمایا نا قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا يُصَلَّبُوا تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ کہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ اب ریاست سختی کر رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ سختی بھی لفظ نہیں ہے میرے خیال میں، سختی سے زیادہ کا لفظ ہونا چاہیے، اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس جنگ میں نا ہم نے من حیث القوم اس جنگ کو لڑنا ہے، لڑ رہے ہیں، اور قوم تو ساتھ ہے، کھڑی ہے قوم بالکل، اور سرکار کچھ کرے نا۔ میں سچی بات جمع خدیجہ الکبریٰ کی جو انتظامیہ ہے اور جو ان کے ساتھ جو وہاں شہید ہوئے ہیں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس پاکستان سے اب بھی محبت کا جس انداز سے اظہار کیا ہے، جس طرح پرامن رہ کر انہوں نے اظہار کیا ہے، ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اشرفی صاحب آپ ساتھ ہیں، آپ نے بات سنی، بڑی اچھی بات کی ضیاء صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جتنے لوگ شہید ہوئے انہوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، ان کے تمام طبقات نے انتہائی امن کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دیا، اور آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ حکومت کے، اسلام کے یا پاکستان کے کبھی خلاف نہیں گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے جیسے کہ ظہیر بھائی فرما رہے تھے، وہیں پہ ایک گروپ کھڑا ہے اوکے جو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو آپ نے 30-35 جنازوں کو اتنا آنر نہیں دیا کہ آپ اسلام آباد میں ان کو پاکستان کے جھنڈوں میں بند کر کے ان کی ایک اجتماعی نماز جنازہ بھی کرا سکتے۔ ہم کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، غلط سوچ میں چل پڑے ہیں، یا ہم ابھی تک ڈر رہے ہیں کہ ان ظالموں کو ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے اور ٹکا کے کرنا ہے؟ بلال بھائی، ہم نے ان ظالموں کو تباہ و برباد کرنا ہے، ٹکا کے کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میں 1986 سے اس میدان میں ہوں، میں نے ریاست کو جتنا کلیئر اب دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔
آپ نے یہ جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں آئندہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو، لیکن آپ کی اس بات سے جو رہنمائی ملی ہے انشاءاللہ یہ عمل بھی ہوگا۔ اور ریاست یہ دیکھیں چند گھنٹوں کے اندر، صرف میں آپ کے پروگرام میں خبر دے رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ اس قاتل کو وہ تو اپنے انجام کو پہنچا، جہنم کا کتا تھا، جہنم میں پہنچ گیا، اس کے جو ہینڈلر تھے، اس کے جو سہولت کار تھے، اس کو جو لانے والے تھے، اس کا جو نیٹ ورک تھا، چند گھنٹوں کے اندر ان تک پہنچ کے ہمارا پولیس کا ایک افسر شہید ہوا ہے، کئی زخمی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن مقابلہ کر کے ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اسسٹنس ملی سی سی ڈی سے۔ اور دوسری گزارش جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے خواجہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا، جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ دینی موضوعات پہ ہمارے وزراء گفتگو سے پرہیز کیا کریں۔ سلفی تو علامہ محمد حسین اکبر بھی ہیں، یہ بھی سلف کو مانتے ہیں، میں بھی سلفی ہوں، میں بھی سلف کو مانتا ہوں۔ وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ ایک صیغہ بولتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، نہ اس کو پتہ ہے آپ کا معنی کیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی سعودی عرب میں واحد علماء کی اس وقت عالمی تنظیم ہے، اس کا فتویٰ دیکھیں کیا ہے اس خود کے حملوں پہ اور اس قتلوں کی تال پہ۔ اور پاکستان میں سب سے پہلے جس نے اس واقعے کی مذمت کی ہے وہ مملکت سعودی عرب ہے۔ ایران اور سعودی عرب اس وقت اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کو بہت اچھی بات، بہت اچھی اور بڑی واضح بات کی طاہر بھائی آپ نے۔ طاہر بھائی آپ یہ بھی فرمائیے کہ جن لوگوں نے ماضی میں ایک دوسرے کو کافر کہنے کے فتوے دیے ہوئے تھے، جس سے یہ مائنڈ سیٹ بنے ہیں، وہ سارے بھی غلط تھے۔ میں سب نے مان لیا ہے۔ اب اس پیغام پاکستان کو یہ پیغام امن کمیٹی کے ذریعے ہم گراس روٹ لیول پہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے اس میں ہمارے ساتھ ہیں، ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں، اس ملک کے 14 کے قریب جو مدارس 15 ٹوٹل ہے، 14 مدارس بورڈ کے ذمہ دار ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہ تبدیلی نظر آئے گی۔ آج بھی ہم لاہور میں اکٹھے ہو رہے ہیں سارے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ ہسپتال میں اکٹھے گئے، اور آپ یقین کریں بلال بھائی وہاں میں کئی مرتبہ رویا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں ان سے پوچھتا تھا بیٹا آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہم سجدے میں تھے بابا، ہم سجدے میں تھے جس وقت بلاسٹ ہوا، ہم سجدے میں تھے جس وقت ہمارے اوپر۔ آپ مجھے بتائیے جو اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کر رہا ہے اس کے اوپر یہ ظالم آگے خودکش کرتے ہیں، تو یہ تو جہنم کا آخری جو بالکل صحیح طاہر بھائی آپ نے بتایا۔ میں تو کہہ کہ لعنت جو ہے نا وہ بھی اس سے بہتر لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ تو لعنت سے بھی آگے کے لوگ ہیں جو کہ سجدے میں مسجدوں میں جا کے ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور اس کو وہ اپنا نظریاتی پہلو سامنے لا کے دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے جس طرح کہ طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی آ گئی ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ ہے۔ اب کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے، کوئی نیوٹرل نہیں ہے، یا نہیں ہے، بس دو ٹوک بات ہے۔ اللہ کرے کہ میں وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، واپس آؤں گا تو آپ ہی سے بات شروع کروں گا۔ وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسلام آباد والے حادثے کے اوپر بات ہو رہی ہے، ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ ظہیر بھائی معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا، حکم۔ جی بلال بھائی میں نا جلدی سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا جلدی کے ساتھ مختصر سا کروں گا۔ یہاں پر حکومت کے انوالو ہونے کی نہیں، نااہلی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو بیٹر ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ وہ ان شہداء کے جنازوں کو ہونے دیتے، سینے سے لگاتے، پاکستانی پرچم میں لپیٹتے، خود روانہ کرتے، تاکہ پورے پاکستان میں یہ پیغام جاتا کہ ہماری ماں صحیح و سالم ہمارے سروں پر موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 3، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ حتیٰ اگر کوئٹہ میں 90+ جنازے لے کر شیعہ قوم بیٹھی تھی تو تب بھی پرامن بیٹھے تھے۔ بالکل، اور سردی، سخت سردی میں کوئی گاڑی میں۔ تو یہاں پر جو ہے نا اگر ہم احتجاج بھی کریں تو ہمارا پرامن احتجاج ہوتا ہے، اس سے ڈرنا کس بات کا؟ اور زیادہ زیادہ یہی تھا نا کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے شہداء کا خیال کرو، ان کے لواحقین کا خیال کرو، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ یہ جو بیچارے بیٹھے ہوں، اب ظفر عباس کون ہے؟ وہ ایک شخص ہے، ادارہ چلاتا ہے، وہ حکومت تھوڑی ہے، اس کا کام تھوڑی ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اس کا کام ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کہاں سے نکال کر دیں، لیکن ان کا کام ہے۔ اور نمبر 3، ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ریاست پر اٹیک ہے، اور وہ کیا ہے میں نے بڑے غور سے دیکھا اور کافی سارے لوگوں سے مل چکا ہوں۔ بلال بھائی زیادہ تر، مجھے نہیں پتا کہ کتنی تعداد تھی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی تھی کہ جو قریب کی یونیورسٹی میں پڑھتے نماز جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا فیوچر ہے،
یہاں پر اس بات کو بھی اگنور نہ کیا جائے کہ یہاں پر جوان اور حتیٰ کہ ہمارے تلہ گنگ کے ایک مولانا ہے جن کا اپنا جوان بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز بن رہے تھے یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو ہمیں اس کو جو ہے نا اس طرح سے بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے نا اجتماعی سوچ کے ساتھ، ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، بہت اچھی بات. شیعہ قوم کا نہیں پتا، ہم لوگ باہر سے تھوڑی یہیں پر رہتے ہیں نا، اگر صدا احتجاج بلند کرتے ہیں تو کرنے دیجئے ان کا دکھ. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ایک آخری بات، یہ بار بار کہا جائے کہ آئی جی، یہ بار بار کہا جائے کہ آئی جی صاحب کے کزن تھے، آئی جی صاحب کے کزن تھے. میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارے اپنے وفادار آئی جی صاحب کا کزن بھی ہو تو ہم یہی سلوک کرتے، تم کیا چیز ہو، یہ پیغام دینا چاہتے ہو؟ بندگان خدا یہ کون سی بات ہے کہ جناب ہمارے آئی جی کا بھی کزن تھا؟ بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نااہلی جو ہے وہ ہمارا اپنا قریبی کتنا بھی کیوں نہ ہو اور اس کے رشتہ دار بھی. یہ پتہ نہیں جزیر بھائی یہ نااہلی جو ہے یہ کب ختم ہوگی؟ میرے خیال میں تو اب یہ فتنہ جو ہے نااہلی کا ختم ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب 2 منٹ. میں بالکل ظہیر بھائی کی بات کی تائید کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک کو نامینیٹ کر کے اس کو بری ذمہ قرار دینے کی صورت اختیار کرنا قطعاً غیر ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے اشارہ کیا، یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آ رہی ہیں جن کو روکنا بہت ضروری ہے، متوجہ کرنا مقصود ہے. سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ اس وقت کھل کے اس واقعے پر ہنس بھی رہے ہیں، اس کی تائید و تصدیق بھی کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے محرم کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ان کو فوری طور پر ابھی ان کا قلع کما کرنا بہت ضروری ہے. تیسری بات جو بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، میں نے پرسوں پریس کانفرنس میں یہ عرض کی تھی کہ جو شہداء یا جو زخمی ہیں ان کے خاندانوں کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانا، ان کی سرپرستی کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری اور فوری ضرورت ہے. جو زخمی ہیں ان کی تیمارداری، ان کے علاج معالجے پہ کسی قسم کی کمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جن کے دل زخمی ہیں اگر ان کے زخمیوں کو بھی علاج معالجے کی سہولت صحیح مہیا نہ کی گئی، اس سلسلے میں خاص طور پر مالی طور پر خاندانوں کی سرپرستی بہت ضروری ہے. اس بہت بڑے اس شر سے، اس غم سے جو ایک خیر نکلی، آپ نے دیکھا کہ امت کا اتحاد، ایک دوسرے کے ساتھ محبت. ابھی زخمیوں کے لیے جو خون دینے والے لوگوں کی لائن لگی نا جا کر، اس میں بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان، دیوبند نوجوان، کوئی بات نہیں، فرق نہیں تھا، صرف لوگ تھے جو خون دینے آئے ہوئے تھے. ابھی علامہ طاہر محمود اشفی صاحب کی قیادت میں ہمارا ایک بہت بڑا وفد وہاں پہ ہسپتال میں گیا، علماء بہت بڑا انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے نا بار بار، میں سمجھتا ہوں یہ نااہلی والی بات بھی نہیں ہے. سچی بات، ریاست اس وقت جس طرح متوجہ ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، ہمیں بھرپور اس کا ساتھ دینا ہوگا. یہ جو جنگ ہے نا یہ ریاست کے خلاف ہے. کسی وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ جو زیاد صاحب نے بات کی نا ریاست کے ساتھ، ریاست کا ہمیں ساتھ دینا پڑے گا. میں آپ کو پورے دل کی گہرائیوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیاد صاحب نے کہا نا ہمیں ساتھ دینا ہوگا، اس میں سے اف اینڈ بٹ نکال دیں. ہم ہر حالت میں ہر طرح سے ریاست کے ساتھ ہیں. بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ رد عمل کریں اور ان کو لٹکائیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہاف ڈن کیک بیک نہیں ہو سکتا. اس کو کمپلیٹلی ختم کریں. اور یہ معاملہ جو ہے یہ عزت کا پاکستان سے بڑھ کے اسلام کا ہے کہ ہم نے نام اسلام کا بدنام کر کے جو لوگوں کو شہید کیا، اس سے بڑا میں لعنت کا، فتنے کا کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا. ڈکشنری میں اتنا لعنتی لفظ نہیں ابھی تک ایجاد ہوا جتنے لعنتی یہ لوگ ہیں. اپنی دعاؤں میں اس ریاست کو یاد رکھیے گا. دعا کیجئے کہ جو اب ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کرنے والوں کو استقامت دے اور ان فتنہ گروں کو ہر طرح سے شکست سے بازیاب کرے. آمین.